سب سے پہلے اتنی خوبصورت شخصیت، میں تو کیا بچپن ہوگا، کیا جوانی ہوگی، کیا خوبصورتی۔ پہلے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شخصی تعارف ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے جتنے خوبصورت انداز میں سیدنا حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کروایا ہے، جزاک اللہ۔ ان کا تعارف میرے جیسا ادنا طالب علم کیا بیان کرے گا، جنہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام عصر اور فرید الدہر کہیں، اللہ اکبر، سید التابعین کہیں۔ اللہ آپ کے والد حضرت یسار بصرہ اور واسط کے درمیان میسان کے علاقے سے تشریف لائے، اور سیدنا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتب وحی ہیں، جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنا ان کے نصیب ہوا۔ اللہ، تو جہاں قرآنی برکات کا منبع ہو، جہاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا حضرت خیرہ کی سرپرست ہوں، آج ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ، ان کو فلاں سے ملاقات ہوئی تو یہ شرف ملا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور جن کو سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سینے سے لگایا ہو، اللہ اللہ اللہ، جن پر ان کی نظر کرم پڑی ہو، وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کو پڑھتے ہوئے، ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے جو بات سب سے اہم سامنے نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ جو غلامی کے صورت میں آیا، وہاں آزادی ملی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب کاروبار شروع کیا تو حسن لولوئی، جوہری جس کا لفظ آپ نے کہا، تو اب اس میں اتنی بلندیوں پر گئے کہ شاید ہی کوئی دنیا کا ایسا مرکز جہاں کے جوہری نہ پہنچتے ہوں۔ لیکن آپ کی زندگی میں جو ایک ٹرننگ پوائنٹ جسے ہم کہتے ہیں، ایک تبدیلی کا جو موڑ آیا، وہ بڑا اہم ہے۔ کہ اچھا، اس تبدیلی سے پہلے قطع کلام کی مزہ، حضرت یسار رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد ہیں، وہ بھی تو جوہری تھے نا، اصل تو کام انہوں نے شروع کیا تھا، تھوڑا سا وہاں بھی تو بتائیے نا لوگوں کو۔ جی ہاں، وہ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور یہ جنگ صفین تک مدینہ منورہ میں رہے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں یا 15 سال کی عمر میں آپ بصرہ آئے، اور پھر آپ کو جب توجہ ادھر دلائی گئی کہ آپ کاروبار کی طرف آئیں، تو آپ نے اس کاروبار کو بھی ان بلندیوں پر پہنچایا، اور جتنے دنیا کے ظاہری طور پر مالدار لوگ تھے ان تک آپ کی رسائی ہوئی۔ اور پھر روم کے بادشاہ کے بیٹے کا جو واقعہ آپ کے سامنے آیا، اس کی نسبت سے آج خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر پاک ان کو پڑھنے والے کو، ان کی طرف توجہ دینے والے کو توجہ دلا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقتوں کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ جی جی۔